تبصرے کا عنوان یہی رکھا ہے. پتہ نہیں تبصروں کا عنوان ہوتا بھی ہے کہ نہیں، لیکن میں نے کر دیا اس میں. حسین رت تھی بدلتے موسم کی شام تھی وہ، حسین رت تھی بدلتے موسم کی شام تھی وہ شام ہاں جن کے نام تھی وہ. آج کی شام سرجن ڈاکٹر اعظم منگلزئی کے نام، ان کی اردو براوی شاعری کی کتاب آرزوؤں کی برفیلی دھوپ کے مون پاشی کے نام ہے، جو کہ براوی اکیڈمی کوئٹہ کی طرف سے منعقد کی جا رہی ہے. شفقت عاصمی نے اپنی تحریر میں سرجن ڈاکٹر اسلم منگلزئی کے بارے میں کیا خوب لکھا ہے کہ ہنرمند جراح اور من چلا سیاح شاعری نہیں کرتا، وہ دھڑکنوں کی تاب پر دل کو چھو لینے والے گیت گنگناتا ہے. گویا ڈاکٹر اعظم کی شاعری میں الفاظ کا وہ استعمال ہے جس میں ایک طرف معائنے کی وسعت ذہن کو تسخیر کرتی ہے اور دوسری جانب نغمگی کی تاثیر سے دلوں کو جکڑ لیتی ہے. اپنی نظم میں ڈاکٹر صاحب اس طرح اظہار کرتے ہیں: شگفتہ چہروں کی چلمنوں سے، شگفتہ چہرے کی چلمنوں سے جھکا کے پلکیں غزالی آنکھیں چھپا رہی تھی، اور گنگناہٹ برے سروں میں وہ حال دل بھی سنا رہی تھی. کیا دوستی وہ نبھا رہی تھی؟ آرزوؤں کی برفیلی دھوپ کے انتصاب پر جب نظر پڑی، شجر سایہ دار شریک حیات کے نام، وہ جن کو دیکھا کبھی نہیں تھا، وہ جن کو دیکھا کبھی نہیں تھا، ہاں ان کو سوچا بھی نہیں تھا. وہ نرم گفتار، وہ دھیما لہجہ، گلاب کی پنکھڑی کی مانند وہ لب کے پھولوں سے تھے حسین تر. وہ ان پہ مسکان لیے کھڑی تھی، تلسم کی مجھ پہ ایک گھڑی تھی، خدایا کیسی حسین پری تھی. ویسے تو ہر شاعر تقریباً فیمنسٹ ہوتا ہے، مگر مجھے ڈاکٹر صاحب کے فیمنسٹ ہونے پر فخر محسوس ہونے لگا. بلوچی ادب کے فیمنسٹ شعراء میں اس وقت 2 شاعر سر فہرست ہیں، ایک مست توکلی اور دوسرا سید ظہور شاہ ہاشمی. مست کی شاعری کا محور سمو ہے اور سید ظہور شاہ کی شاعری حانل کے گرد گھومتی ہے. اب ہوا کو آسانی سے جنت سے کوئی نہیں نکال سکتا. چلے بھی آؤ کہ اب خود کا احتساب کریں، چلے بھی آؤ کہ اب خود کا احتساب کریں، خود اپنے آپ کو ہم بھی تو بے نقاب کریں. آگے پھر شفقت عاصمی اپنی تحریر میں ڈاکٹر اعظم کی شاعری پر یہ فرماتے ہیں کہ گو کہ ڈاکٹر اعظم نظم بھی کہتے ہیں، مگر بنیادی طور پر وہ غزل کے شاعر ہیں، اور ان کی غزلیات میں یہ اوصاف اپنے بلوچستانی رنگ و آہنگ ہارمنی کے ساتھ پوری طرح موجود ہیں. ہم سادہ مزاجوں سے تو آ کر کوئی پوچھے، ہم سادہ مزاجوں سے تو کوئی آ کر پوچھے، کیوں کر ہمیں جینے کی دعا دیتے ہیں کچھ لوگ. ڈاکٹر اعظم منگلزئی کا شاعری میں سب سے بڑا وصف یہی ہے کہ انہوں نے اپنے اسلوب زندگی اور اپنے باطن میں رنگ و آہن کے سے احتیاط کو برقرار رکھا. یہ ایک طاقتور شعور، ایک تربیت یافتہ بصیرت اور گرد و پیش کے بکھراؤ کے باوجود اپنے داخلی نظم کو قائم رکھنے والی شخصیت کا وصف اپنایا. اس ہوش ربا زمانے میں جب اچھوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ایک سچے تخلیقی انسان کی طرح اپنے اوسان برقرار رکھتے ہیں. کوئی چشم پوشی کرے تو کیوں، یہ ہیں زندگی کی حقیقتیں. کوئی چشم پوشی کرے تو کیوں، یہ ہیں زندگی کی حقیقتیں. کسے کیا ملا کوئی لٹ گیا، یہ تو اپنے اپنے نصیب تھے. کئی دل بھی آج تڑپ اٹھے میری بے بسی پہ کئی دل بھی آج تڑپ اٹھے
میری بے بسی پہ اے جان جہاں، وہ بھی رو دیے مجھے دیکھ کر کبھی وہ جو اپنے رقیب تھے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر اعظم نے اپنی شاعری میں اپنے ارد گرد اور پیش کے مسائل کا بیان اور ذاتی تجربات اور مشاہدات کا قصہ، ارادوں کا اظہار اور ان کے ٹوٹنے پر دکھ کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ وہ قابل ستائش ہیں۔ کیسے کیسے روز و شب راہوں میں حائل ہو گئے، کیسے کیسے روز و شب راہوں میں حائل ہو گئے، پتھروں سے ہم جو ٹکرائے گھائل ہو گئے۔ محبوب کا شکوہ، اس کے لیے اپنے جذبے اور وارفتگی کا بیان، اس کی بے اتنائی کا احوال ان کی غزلوں کا محبوب موضوع رہے ہیں۔ یہ دیار عشق عجیب ہے اسے ہم کبھی نہ سمجھ سکے، یہ دیار عشق عجیب ہے اسے ہم کبھی نہ سمجھ سکے، کبھی ہم پہ ان کی عنایتیں، کبھی ہم سے ان کی عداوتیں۔ افق کے اس پار بادلوں کے، افق کے اس پار بادلوں کے، وہ سرمئی شام میں بھی اعظم، کرن سی سورج کی لگ رہی تھی۔ تھینک یو۔